بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ٹاپ 10 کی لسٹ میں شامل ہونے والے بدماش باؤ جٹ کی۔ باؤ جٹ سرگودا پل 111 چک کا رہائشی تھا۔ بہت ہی شریف گھرانے کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اس کی دشمنی اپنے ہی گاؤں کے امیر اور طاقتور گروپ کے ساتھ عزت کی بنا پر شروع ہوئی۔ باؤ جٹ نے سب سے پہلے 2 قتل کیے۔ قتل ہونے والے افراد کسی کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے تھے۔ ان قتلوں کے بعد وہ شہباز عرف باجو پنڈر، بہاولپور اور عمر حیات عرف عمری کی گینگ میں شامل ہو گیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ باؤ جٹ کی دہشت اور خوف کی وجہ سے پل 111 میں ایک چوکی بنوانی پڑی۔ اس نے ایک دفعہ باجو پنڈر کو پولیس والوں کی حراست سے 5 پولیس والوں کو شہید کرنے کے بعد لے کر فرار ہو گیا۔ اس نے ایک دفعہ مخالفین کے گھر پر راکٹ لانچر سے حملہ کر دیا اور یہ 4 مخالفین کو موت کے گھاٹ اتار کر واپس آ گیا۔ اس نے فیصل آباد کے عمر حیات اور عمری کی دشمنی میں بھی بھرپور ساتھ دیا۔ اس کا ایک دفعہ مظفر گڑھ میں 7 گھنٹے تک پولیس مقابلہ ہوتا رہا۔ یہ ہینڈ گرنیڈ کے استعمال سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 100 سے زائد مقدمات میں ملوث خطرناک ٹاپ 10 میں سر فہرست ملزم غلام حسین عرف باجو پنڈر سرگودا کے مبینہ پولیس مقابلہ جو 2010 میں 16 ستمبر کے دن ہوا، اس پولیس مقابلے میں مارا گیا جبکہ اس کا ایک ساتھی فرار ہو گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس پولیس مقابلے میں کوئی بھی پولیس اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ 60 سے زائد قتل کے مقدمات میں ملوث اشتہاری ملزم باؤ جٹ گزشتہ 17 سال سے پولیس کو مطلوب تھا اور پولیس کی طرف سے اس کی گرفتاری پر 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم بھی مقرر کی گئی تھی۔ باؤ جٹ سرگودا کے علاقہ پل 11 میں خوف کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو قتل کر کے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ پولیس کے مطابق باؤ جٹ قتل، اقدامی قتل، پولیس مقابلے، ڈکیتی، بتہ خوری، راکٹ لانچر چلانے سمیت کئی مقدمات میں ملوث تھا۔ اس کے خلاف تھانہ عطا شہید، تھانہ جال چکیاں، تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن، تھانہ مڈ رانجھا، تھانہ شاہ پور صدر، تھانہ منڈی جزمہ ضلع بہاولپور، تھانہ ڈیرہ نواب ضلع بہاولپور، تھانہ ویسٹرج راولپنڈی میں مقدمات درج ہیں۔ 1995 میں باؤ جٹ نے تھانہ منڈی جزمہ بہاولپور کے SHO سمیت 5 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا۔ اس نے 1998 میں راولپنڈی میں ایک پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ 1999 میں ASI طارق محمود، ایک کانسٹیبل اور ایک شہری کو شہید کیا۔ اس دوران بتہ نہ دینے والے شخص درجنوں افراد کو فائرنگ سے زخمی و ہلاک کرنے کے لیے مقدمات میں یہ ملوث رہا۔ باؤ جٹ کے بارے میں بعض مقامی افراد کی رائے پولیس سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باؤ جٹ غریب پرور تھا۔ وہ امیروں کو لوٹنے کے بعد غریبوں کے چولہے جلاتا تھا، بیوہ عورتوں کی بچیوں کی شادی کے لیے امداد دیتا تھا۔ باؤ جٹ ایک ہی موبائل فون استعمال کرتا تھا۔ وہ پولیس کو اسی موبائل فون پر دھمکیاں دیتا اور اسی موبائل فون کے ذریعے بتہ خوری کرتا، لیکن جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے پکڑا نہیں جاتا تھا۔ پنجاب کی سب سے بڑی پتھر مارکیٹ سے ہر ماہ 20 لاکھ روپے سے زائد تاوان کی رقم اس کے پاس پہنچ جاتی تھی، ورنہ اگر یہ رقم اس کے پاس نہ پہنچتی تو یہ قتل کر دیتا تھا۔ پولیس کی کہانی کے مطابق باؤ جٹ موٹر سائیکل پر جاوریاں شاہ پور روڈ پر جا رہا تھا کہ پولیس سے مقابلہ ہو گیا جس میں وہ مارا گیا۔ تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ ایک حساس ادارے نے عید الفطر سے 2 روز قبل موبائل کال ٹریس کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا تھا، جس کے بعد پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا۔ باؤ جٹ کی لاش انتہائی سخت سیکیورٹی میں پوسٹ مارٹم کے بعد اس کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ اسے سیالکوٹ لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ اس طرح جرائم کی دنیا کا ایک اہم باب بند ہو گیا۔ بعض افراد نے کہا ہے کہ ایسے مجرموں کو فرضی پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کے بجائے انہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تاکہ مقدمات کی سماعت کے دوران پتہ چلے کہ ملزمان نے کتنی سنگین وارداتیں کی تھیں، پولیس نے کہاں کہاں اپنی طرف سے کیس بنائے تھے۔ دوسری طرف پولیس کے اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ پولیس مقابلہ اصل تھا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔